بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا۔ اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہہ کے لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر نے عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کے خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس سلطنت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہہ کے لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر مہر لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگائی۔ وزیر نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلا سوال حل نہ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھائے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چانتا رہا، یہاں تک کہ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں ایک کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو کہہ کے لگایا اور بولا، جناب علی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چاپے میں رکھے، مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریا کے نیچے شاہی خلقت بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے سوٹی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے کہہ کے لگایا اور کہا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور بادشاہ کو جواب بتائے۔ آدھی سلطنت کا پروانہ بھی پاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔
वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचा उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया कि मैं पहले 2 सवाल का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त माने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तुम इनकार की जलाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर महमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आदि सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कह के लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना पाड़ कर इस कटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज के दलदल में धंसता जाऊँगा। और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खुजालत, शर्मिंदगी, खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंचता रहा, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी और वो घोड़े से गिर गया। लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई। लिहाजा हमें भी इन बुनियादी सवालों पर गौर करना चाहिए कि हम कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं।